بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اربوں خربوں درود و سلام اس پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس کے صدقے یہ کائنات تخلیق ہوئی۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حاران بن تارہ آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ فرمان الہی ہے، پس لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی دعوت پیش کی تو خاندان کے افراد سمیت پوری قوم آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم کی دعوت توحید پر آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ نے اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی تو اس وقت آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کے بعد شام کی سرزمین میں قیام کیا۔ ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اسلام کے احکامات سکھا کر غور زرگر کے علاقے سدوم شہر میں رہائش اختیار کرنے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی۔ سدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بڑے زرخیز تھے۔ یہاں کے رہائشی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے مہلک ترین گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں اپنی قوم کو برائیوں سے باز رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے سدوم، اموریہ اور آس پاس کی دیگر بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام جب سدوم شہر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ شرک اور آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے، راہ چلنے والے پر پتھر مارتے اور آپس میں مینڈے اور مرغے لڑاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا۔ ان میں ایک بہت ہی کبھی برائی مردوں سے جنسی تسکین پائی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ قوم اپنی اس بد کرداری کو عیب سمجھنے کی بجائے فخر کے طور پر ذکر کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کاموں کے ارتکاب پر گزشتہ اقوام کو ملنے والی سزائیں بتاتے ہوئے شرافت اور پاک دامن زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، تم اپنے آپ کو انسانیت کے معیار سے نیچے گرا چکے ہو۔ حیوانی شہوت نے تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، مردوں سے بد فعلی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تم حدود کو تجاوز کر چکے ہو۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم جرائم اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارو، اسی میں تم سب کی بھلائی ہے۔ جب انہیں ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم جنسی تسکین کے لیے دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم اپنی وہ بیویاں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ تم لوگ تو حد ہی سے گزر چکے ہو۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم تو بالکل ہی انسانیت کی حد سے گزر جانے والے ہو۔
اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا تم بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا، کیا تم جنسی تسکین کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، مسافروں کو لوٹتے ہو اور اپنی مجالس میں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف ہرگز نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو کسی مرد یا عورت سے بدفعلی کا ارتکاب کرے۔ تم جس شخص کو بھی قوم لوط والا عمل بدفعلی کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرنے کا حکم اس وقت ہے جب بدفعلی میں دونوں کی رضامندی ہو۔ اگر مفعول پر زبردستی کی گئی ہو تو اسے قتل نہیں کیا جاتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب وعظ اور نصیحت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلایا، لیکن انہوں نے وعظ اور نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام کو چٹلا دیا اور کہا کہ آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جائیں، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہو وہ بھی لے آئیں، ہم پھر بھی اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے۔ فرمان الہی ہے، قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم لوط نے کہا اے لوط، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ ان لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ وہ آپس میں کہنے لگے ان لوگوں لوط اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ پس ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں وعظ اور نصیحت کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی پر بھی اس کا اثر نہ ہوا، اور قوم نے آپ علیہ السلام کو مختلف تکالیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ عذاب کا مطالبہ بھی کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ اے میرے رب، ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اے میرے پروردگار، جو یہ کام کر رہے ہیں اس معاشرے سے مجھے اور میرے اہل و عیال کو نجات دے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قوم کے خلاف مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ ہمیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی زبانی قوم لوط کی ہلاکت کی خبر سنی تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے قوم لوط کی جانب سے دفاع کے طور پر کہنے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا ہم یہ سب جانتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پوری قوم کو ہلاک کر دیں سوائے لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کے، البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب الہی کا شکار ہوگی۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسحاق کی خوشخبری لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں فرشتوں نے یہ خوفناک خبر دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس بستی سدوم والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہاں کے رہنے والے ظالم گناہ گار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، تم انہیں کیسے ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہیں، بلا شبہ ہم لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف جاتا رہا اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری مل چکی تو وہ ابراہیم ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ یقیناً ابراہیم بڑے نرم مزاج
نرم دل اور بہت زیادہ اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، ہم ایک مجرم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے ٹھیکری نما پتھر برسائیں جو حد سے گزر جانے والوں کی ہلاکت کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں۔ پس اس بستی میں جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا ہے، بس ہم نے وہاں سوائے ایک گھر کے مسلمان کا کوئی گھر نہیں پایا، اور ہم نے اس میں لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے بعد وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس نہایت حسین و جمیل نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر سدوم پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور اس بات سے ڈرے کہ ان کی بدبخت قوم ان مہمانوں کے ساتھ کہیں برا سلوک نہ کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی اس فکر میں تھے کہ قوم کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں معلوم ہو گیا، اور انہوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کریں۔ آپ علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیں نہیں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تب آپ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا۔ پھر جب ہمارے قاصد فرشتے نہایت خوبصورت کم عمر نوجوان لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں گھٹن محسوس کرنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو میں اپنی قوم کی بد فعلی سے کیسے بچاؤں گا۔ قاصدوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیے اور نہ ہی غم زدہ ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ آخر کار لوط علیہ السلام خاموشی سے انہیں اپنے گھر لے آئے، لیکن آپ علیہ السلام کی بیوی نے قوم کو ان مہمانوں کی خبر دے دی، اور ان لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ پہنچے، جبکہ وہ تو پہلے ہی سے برائیوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے بڑے مشفقانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، لہٰذا تم ان سے نکاح کر لو۔ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو پریشان کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ اور شہر سدوم والے لوط علیہ السلام کے پاس خوشیاں مناتے ہوئے بدکاری کی نیت سے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ قوم لوط نے کہا، کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں ہے؟ لوط نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کر لو۔ قوم لوط نے جواب دیا، اے لوط، تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں تو ہماری قوم کی بیٹیوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، اور تم تو ہماری چاہت سے بخوبی واقف ہو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحمتیں نازل فرمائے، کیونکہ وہ ایک مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سدوم شہر کی طرف اکیلے ہی بھیجا تھا۔ ان کا وہاں کوئی کنبہ قبیلہ
اور خاندان نہیں تھا، اور بیوی بھی کافرہ تھی۔ عذاب الہی کی آمد سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر رات ہی رات میں سدوم سے ہجرت کر گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار جب رات کا آخری حصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی جس نے قوم لوط کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پلٹا کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا۔ پھر ان پر نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش برسائی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، جب رات کا کچھ حصہ باقی رہ جائے تو آپ اپنے خاندان ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، اور آپ ان اپنے خاندان کے پیچھے چلیے، اور تم سب لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جائیے۔ ہم نے اسے لوط علیہ السلام کو اپنے یہ فیصلے سنا دیے کہ صبح ہوتے ہی ان مجرموں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ فرشتوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر کہا، اے لوط، بے شک ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، بس آپ اپنے گھر والوں مومنین کو لے کر اپنی بستی سے رات گئے نکل جائیے۔ آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح ہے، کیا صبح بالکل ہی قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اس کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر تہ بتہ کنکریلے پتھر برسائے، جن میں سے ہر پتھر پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں قریش مکہ سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ آخر کار ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل و عیال کو نجات عطا فرمائی، سوائے اس بڑھیا لوط علیہ السلام کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پھر باقی تمام لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، پس بڑی ہی بری بارش تھی جو ان سے ڈرائے گئے لوگوں پر برسی۔ بے شک اس میں بھی عبرت ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے۔ اور یقیناً اس لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے اس تنبیہہ ڈرانے والی بات میں شک کیا، اور انہوں نے اس لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ برائی کا مطالبہ کیا، پس ہم نے ان کی آنکھوں کو بے نور بنا دیا اور کہہ دیا، تم میرے عذاب اور میری تنبیہہ کا مزہ چکھو، اور یقینی بات یہ ہے کہ صبح سویرے ہی انہیں دائمی ہمیشہ کے عذاب نے آ گھیرا، پس تم میرے عذاب اور تنبیہہ کا مزہ چکھو۔ اور اسی اللہ نے قوم لوط کی بستیوں کو الٹ کر زمین پر دے مارا، پھر ان بستیوں کو اس پتھروں کی بارش نے ڈھانپ لیا۔ پھر ہم نے انہیں لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے ہلاک ہونے والوں میں ہی رہی، اور ہم نے ان پر خصوصی پتھروں کی بارش برسائی۔ پس آپ دیکھ لیجئے ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بحرمیت کے نام سے بنا دی، جس کے پانی اور ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عظمت، قدرت اور اس کی پکڑ کی ایک نشانی ہے۔ سمجھدار لوگ قوم لوط کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان برائیوں، ہم جز پرستی وغیرہ سے بچتے ہیں جو ان کے اندر موجود تھیں، جبکہ بے سمجھ لوگ ان جرائم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا لیتے ہیں، جن کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو قوم لوط کی ہلاکت کا سبب بنے، اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحالی میں گزرے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری، آپ کی اور تمام اہل اسلام کی۔
دوستوں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ریلیٹیوز کے ساتھ